السلام علیکم، پاکستان کے شہر سے بات کر رہا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سعودی عرب حکومت کی بڑی حمایت کرتے تھے اور اب وہاں کیا ہو رہا ہے، اب آپ ہمیں اس کا جواب دیں۔ یہ جو سعودی عرب میں سینماز تو پہلے ہی کھلے ہوئے تھے، لیکن یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں جسٹن بیبر اور سلمان خان کے شو ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جسٹن بیبر اور سلمان خان اور دیگر اداکاراؤں اور اداکاروں نے جو اس سعودی عرب میں پروگرام کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ چینل دراصل اس خلیج کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سوال بھیجتے ہیں، میں سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے جوابات اردو میں آسان زبان میں آپ کی خدمت میں منتقل کرتا ہوں تاکہ بدعقیدگی کا خاتمہ ہو سکے اور قرآن و سنت سے لوگ عمل کر کے اپنے رب کو اس کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ لیکن میرا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جسٹن بیبر اور سلمان خان کے پروگرام کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات میں پھر اور عرض کروں گا کہ آپ جو سوشل میڈیا پر یہ طوفان بدتمیزی سعودی عرب کے خلاف ہو رہی ہے، دراصل یہ سینما گھروں سے نفرت نہیں ہے۔ سینما گھروں سے اگر نفرت ہوتی تو انہیں اپنے شہروں سے بیزاری ہوتی۔ یہ اپنے شہر میں 100 سینما گھر برداشت کر لیتے ہیں، سعودی عرب کا ایک سینما گھر بھی انہیں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے شہر میں رقاصاؤں کو رقص کرتا ہوا یہ جھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، قبروں پر ماتم اور چادریں چڑھتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، عرس میں ناچ اور گانے سن سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں ناچ اور گانے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی میرے عزیز، میرے دوست، بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ذمہ داری سعودی عرب کی ذمہ داری ہے آپ کی نہیں، آپ مکلف نہیں ہیں۔ سعودی عرب کی ذمہ داری نہ میری ہے اور نہ آپ کی ہے۔ میری اور ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو اس بلا سے محفوظ کر لیں، تو یہ شاید ہمارے لیے اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا بھی سبب بنے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سینما گھروں سے جو نفرت کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے سینما گھروں سے صرف نفرت ہے۔ باقی دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ سینما گھروں کی صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا ماتم کر رہے ہیں، یہ سعودی عرب میں سینما گھر کھل گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں ملک فیصل کے دور میں سینما گھر تھے، اور جدہ میں جب میں آیا ہوں اس وقت بھی ایک بڑی عمارت تھی شارع 60 پر۔ اگر جو جدہ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ 25-30 سال پہلے ان سے پوچھیں تو وہ بتا دیں گے آپ کو، شارع 60 پر البیک کے بعد جہاں پر غالباً کوئی ایمبیسی ہے، اسی علاقے میں ایک بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی سینما گھر کے طور پر، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جدہ کا سینما گھر تھا۔ تو سینما گھر پہلے بھی تھے، لیکن انہیں اصل میں سینما گھر ہوں تب بھی سعودی عرب سے نفرت ہے، اور سعودی عرب میں سینما گھر نہ ہوں تب بھی سعودی عرب سے نفرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ دراصل امن اور سلامتی کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یہاں کے سعودی عرب میں کیڑے نکالنے والے ہیں۔ بس ان کو یہ چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کے جو یہاں حکومت اور امن اور سلامتی ہے اس میں یہ کیڑے نکالیں۔ حالانکہ ان کو اگر یہ مخلص ہوتے تو کیا ان کے شہروں میں 100-200 سینما گھر کھلے ہوتے؟ نہیں۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر یا کسی کو ہندوستان ممبئی میں بیٹھ کر یہ بات کہنے کا حق کس نے دیا کہ سعودی عرب میں سینما گھر کھل رہے ہیں؟ آپ کو کس حق سے آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ کون ہو بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کس منصب سے، کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ ان کا اپنا ملک ہے، اس ملک میں یہ کسی کو بلاتے ہیں، ان کا ملک ہے، آ جائیں، اہلا و سہلا۔ ایک اور کہاوت جو میں کہا وہ ہے نا، ایک مثال ڈائلاگ بھی ہے کسی فلم کا کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو
پتھر نہیں پھینکا کرتے. تو آپ بھی میرے عزیز یہ غم آپ کو کھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں سینما گھر کھل گئے ہیں, تو میرے بھائی اس غم سے آپ نجات کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ سینما گھر سعودی عرب میں کھل گئے تھے, آپ کیوں خاموش تھے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو منکر دیکھے اسے دل سے برا جانے یا زبان سے اس کو انکار کر دے یا ہاتھ سے روک لے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو سینما گھر ہیں, یہ جو فلمیں ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سن لیجئے علماء کا موقف کیا ہے. ويمثلون أيضا ما يقع بين الرجل وزوجته. یہ فلمیں جو آ رہی ہیں میاں بیوی کے تعلقات دکھائے جاتے ہیں اور ڈرامے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمیں غیر اخلاقی مناظر ہیں, ہمیں دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کیا ان فلموں کو دیکھ کر, ان ڈراموں کو دیکھ کر مسلمانوں کو یا انسانوں کو متاثر ہونا چاہیے؟ اب سعودی عرب ہی کو لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب میں ڈرامے اور فلمیں بن رہی ہیں. پاکستان میں جیسے کہ سارے شریعت کے مطابق فلمیں اور ڈرامے بن رہے ہوں, کیونکہ وہ تو اسلامی جمہوریت ہے. کیا ایسی فلموں کو دیکھنا چاہیے یا بچنا چاہیے؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو غلط ہے, میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو غلط ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کہیں بھی فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہو یا غیر سعودی عرب ہو, وہ درست نہیں ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. الواجب الاجتناب, واجب ہم پر یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں اور ان سے لوگوں کو کہیں کہ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے. بد اخلاقی ہو, بد کرداری ہو اور فحش باتیں ہوں, ڈرامے ہوں, سماج کو خراب کرنے والی بری عادتیں ہوں, یہ درست نہیں ہے ان کو منظر عام پر لا کر لوگوں کو دکھانا. آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ننگی عورتوں کی تصاویر یا ان کی فلمیں بنا کر پیش کریں. رجل مع زوجته, ایک عورت مرد کے ساتھ بیوی اور شوہر بن کر اپیئر ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور ایک عورت دوسرے شخص سے زنا کرتی ہے اور اس کی باقاعدہ طور پر فلمیں بن کے منظر عام پر لائی جاتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فعل لوط, مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, یہ بھی دکھایا جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ما اشبہ ذلک, اس طرح کی تمام باتیں فحش پر مبنی یہ درست نہیں ہیں. یہ منکر افلام المنکرہ, یہ وہ فلمیں ہیں جو گناہوں کو عام کر رہی ہیں. یہاں ان چیزوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے, بچ جانا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ آپ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کے اس فتوے کو اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو علماء نے اب کہہ تو دیا ہے لیکن عمل کون کرے گا؟ میرے بھائی عمل آپ کر لیجئے, کوئی کرے, میں نہیں کرتا, چلیے مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عمل نہیں کرتا, تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ عمل کر لیجئے. مجھے بہت دنوں پہلے 25 سال پہلے قاری خلیل الرحمن جاوید ہیں کراچی کے, ان کی ایک تقریر تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ اور شیطان کا اگر ہم الیکشن کروا دیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بھی ووٹ اللہ کو نہیں جائے گا اور شیطان ہار جائے گا, شیطان جیت جائے گا, اللہ ہار جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوں, صرف پابندیاں دوسرے پر ہم عائد کرنا چاہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ یہ فلمیں ہوں یا اسٹیج شوز ہوں, یہ حرام ہیں اور ان کی حرمت کا فتویٰ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء نے دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بلد التوحید کی حفاظت فرمائے,
شرک کے دروازے کھلنے سے اس مملکت کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین جو کوتاہیاں اور خامیاں ہیں اے اللہ اسے دور کر دے، اور ان بچوں کی، وہ بچے چاہے عبد الرحمن، نواف، نادر، طلال، یہ سعودی عرب میں ہیں، غامدی اور گہتانی، اور اسی طریقے سے بچے ہمارے یہاں شکیل، جاوید، اختر، پرویز وغیرہ، تو یہ مسلمان ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ریاض میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ جدہ میں پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ لاہور اور انڈیا اور ممبئی میں یا دلی میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن عقیدہ دونوں کا ایک ہے، اسلام مسلمان ہیں۔ اب جو حرمت فلموں کی حرمت ہے وہ سعودی عرب کے بچوں کے لیے بھی حرام ہے، شیخ ابن باز نے فرمایا، اور مسلمان کے وہ بچے جو کہ ہندوستان پاکستان میں، شاہ رخ خان کے لیے کیا جائز ہے؟ نہیں، شاہ رخ خان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، سلمان خان کے لیے جائز ہے، ویسے تو ان کا کوئی دین دھرم ہے ہی نہیں ہے، اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے۔ میں تو سلمان خان کے بارے میں ایک سن رہا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو جنتی ہے۔ میں بتاؤں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا مسلمان ہے۔ اعوذ باللہ، تبلیغی جماعت کے لوگ سلمان خان کو کہیں کہ سب سے بڑا مسلمان ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔